آپ کو بتلا دیں آج کی اس ویڈیو کا مقصد دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا اس کا انعقاد کیوں کیا گیا ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہیں، اس کے ضابطے کیا ہیں، ساری تفصیل مختصر سی اس ویڈیو میں آپ حضرات کو ملنے والی ہے اور اس کے ذمہ دار کون کون ہیں نام اور تصویر کے ساتھ ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ جی ناظرین، تو بلا کسی تاخیر کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کی اہم اور مرکزی اہمیت کی حامل انجمن ہے جو دارالعلوم کے تمام کاموں کی نگرانی اور رہنمائی کی ذمہ دار اور ایک بااختیار مجلس اعلیٰ ہے۔ اس کی تشکیل قیام دارالعلوم کے ساتھ ہی عمل میں آ گئی تھی۔ اس مجلس کا نظم و نسق شروع ہی سے امرهم شورا بینہم کے شورائی اصول پر قائم ہے۔ اس مجلس شورا کے قیام کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتظامات میں بڑی وسعت کے ساتھ جمہوری انداز قائم ہوا۔ ناظرین کرام، دارالعلوم کی مجلس شورا ایک طرف تو چندہ دینے والوں کی نمائندگی کرتی ہے، اسے چندہ دہندگان کے وکیل کی حیثیت حاصل ہے، اور دوسری جانب دارالعلوم کی آمد و صرف اور اہم انتظامی امور کے متعلق کثرت رائے سے اپنے فیصلے صادر کرتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک دستور اساسی ہے اور دارالعلوم کی تمام کارروائیاں اور ضروری فیصلے اسی دستور کی روشنی میں طے پاتے ہیں۔ مجلس شورا انتظامی آئین و ضوابط وضع کرتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے جملہ اوقاف اور جائیدادیں اس کی نگرانی میں ہیں، اور یہی مجلس دارالعلوم کے مسلک کی حفاظت اور ملازمین کی عزل و نصب کی ذمہ دار ہے۔ مجلس شورا کا اجلاس سال بھر میں کم از کم 2-3 مرتبہ لازمی ہے، ہنگامی مسائل میں اس سے زائد نشستیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یا ناظرین، دستور کی روح سے مجلس شورا میں کم از کم 11 اراکین کا عالم ہونا ضروری ہے۔ بقیہ 10 رکن ایسے غیر عالم حضرات ہو سکتے ہیں جو انتظامی اور تعلیمی امور میں بصیرت و مہارت رکھتے ہوں۔ محتمم اور صدر مدرس اپنے منصب کے لحاظ سے شورا کے رکن رہتے ہیں۔ انعقاد اجلاس کے لیے اراکین کی کم از کم 1/3 تعداد کا شریک اجلاس ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں ناظرین، موجودہ اراکین مجلس شورا کون کون ہے، نام اور تصویر کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب 1413 ہجری 1992 عیسوی میں بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند صفر 1442 ہجری 2020 عیسوی میں بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب صدر جمعیت علماء آسام و مرکز المعارف یمبی لوک سبھا 1413 ہجری 1992 عیسوی میں بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب محتمم اشاعت العلوم اکل کوہ مہاراشٹر 1419 ہجری 1998 عیسوی میں بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب صدر دارالمبلغین لکھنؤ 1419 ہجری 1998 عیسوی میں بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی صاحب ناظم مجلس العلماء لکھنؤ 1428 ہجری 2007 عیسوی میں بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب مالیگاؤں سابق MLA مہاراشٹر اسمبلی 1428 ہجری 2007 عیسوی میں بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا اشتیاق صاحب مظفر پور بہار 1428 ہجری 2007 عیسوی میں بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا ملک محمد ابراہیم صاحب میلوشارم تمل ناڈو 1428 ہجری 2007 عیسوی میں بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا حکیم کلیم اللہ صاحب علی گڑھ 1433 ہجری 2012 عیسوی میں بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابل گجرات 1433 ہجری 2012 عیسوی میں بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا محمد رحمت اللہ کشمیری صاحب محتمم دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر 1433 ہجری 2012 عیسوی میں بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا انوار الرحمان صاحب قاضی باڑہ بجنور 1433 ہجری 2012 عیسوی میں بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا محمود حسن راجستانی سفر 1429 ہجری نومبر 2017 عیسوی بحیثیت
بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا عبدالصمد کالکا پوری مغربی بنگال سفر 1439 ہجری نومبر 2017 عیسوی بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا نظام الدین خاموش گجرات سفر 1439 ہجری نومبر 2017 عیسوی بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا سید انور حسین دیوبندی سفر 1439 ہجری نومبر 2017 عیسوی بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب شیخ الحدیث و ناظم اعلیٰ مدرسہ مظاہر سہارنپور سفر 1441 ہجری اکتوبر 2019 عیسوی بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا سید حبیب احمد صاحب ناظم جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ سفر 1441 ہجری اکتوبر 2019 عیسوی بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا محمد شفیق احمد صاحب قاسمی بنگلور سفر 1441 ہجری اکتوبر 2019 عیسوی بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا محمد عاقل صاحب قاسمی محتمی مدرسہ بدرالعلوم گڑھی دولت ضلع شاملی سفر 1442 ہجری 2020 عیسوی میں بحیثیت رکن منتخب ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ رہی آج کی یہ جانکاری۔ اس جانکاری کے سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، تقسیم رحمت چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔